کہ مخیر حضرات کو ان کو میں درد دل سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آگے بڑھیں. ان کے لیے خوراک، خیمے، ادویات، کپڑے اور جو کچھ بھی، اور نقد جو کچھ بھی آپ دے سکتے ہیں، یہ آپ بہت بڑی آپ انسانیت کی خدمت کر رہے ہوں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام درد آشنا میں میں ہوں آپ کی میزبان ڈاکٹر فرحانہ اویس. یوں تو سیلاب اپنے ساتھ بہت کچھ بہا کر لے گیا. لوگوں کے گھر بہہ گئے، کھڑی فصلیں بہہ گئیں، بے شمار لوگوں کو نقصانات ہوئے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور نقصانات بھی ہیں جن پر ہم نے توجہ نہیں دی. وہ ہیں ہماری نہریں، جھیلیں، تالاب، ہمارے دریا، ہمارا سمندر اور وہ آبی حیات جو کہ ان کی وجہ سے سلامت ہے، قائم و دائم ہے. آج ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ یہ تمام کلائمیٹک چینجز یا گلوبل وارمنگ جس کو ہم فیس کر رہے ہیں، اور دنیا بھر میں بہت سارے ممالک جو ہیں وہ اس کو فیس کر رہے ہیں، وہ کس طرح سے فیس کر رہے ہیں، اور اپنے دریاؤں اور اپنے سمندر کی حفاظت ہم کیسے کر رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں یعنی مستقبل کے لیے ہمیں کس پلاننگ کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم اپنی آبی حیات کو بھی بچا سکتے ہیں. ہم ان روٹ کازز پہ بھی کام کر سکتے ہیں جن کی وجہ سے یہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اور ان تبدیلیوں کے نقصانات سے ہم اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے سوالات ہیں جو اس موضوع سے وابستہ ہیں، جن کا جواب لینے کے لیے ہمارے کچھ معزز مہمان ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. ان کا تعارف آپ سے کرائیں گے اور پھر سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. ہماری پہلی معزز مہمان ہیں ڈاکٹر سیدہ فرحانہ سرفراز صاحبہ، جو کراچی یونیورسٹی میں سوشل ورک ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں. آپ کو پروگرام میں خوش آمدید ڈاکٹر صاحبہ. اور ہمارے دوسرے معزز مہمان ہیں کیپٹن راشد انور صاحب، جو میری ٹائم ٹریننگ انسٹیٹیوٹ کے پرنسپل ہیں، اور ان سے ہم آبی حیات کے ساتھ ساتھ بہت سے جو روٹ کازز ہیں جس پہ یہ لوگ کام کرتے رہتے ہیں وہ پوچھیں گے، کیونکہ یہی ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم کس طرح سے اپنے آپ کو آنے والے نقصانات سے بچا سکتے ہیں. سر آپ کا بہت شکریہ. السلام علیکم. پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو. ہماری تیسری معزز مہمان ہیں مدیحہ نعیم صاحبہ، جو میری ٹائم پروفیشنل ہیں، اور یقیناً یہ بھی چونکہ اسی سبجیکٹ سے وابستہ ہیں تو ان سے بھی اس طرح کے کچھ سوالات پوچھیں گے کہ جدید ٹیکنالوجی سے یہ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح سے زیادہ محفوظ بنا سکتے ہیں آنے والے دنوں میں. مدیحہ صاحبہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں خوش آمدید. تھینک یو سو مچ. آپ سے شروع کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ ہم سیلاب کی تباہ کاریاں بہت دنوں سے دیکھ رہے ہیں، اس پہ کام ہو رہا ہے، بہت سارا ریلیف ورک ہو بھی چکا ہے اور ابھی سٹل جاری ہے، بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تو آپ اس کو کس طرح سے لے رہی ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جو اساتذہ کرام ہیں کراچی یونیورسٹی کے اور دیگر یونیورسٹیز کے، انہوں نے مل کر اپنے طلباء کے ساتھ مل کر بہت سارے ایسے کام کیے جو وہاں تک ان لوگوں تک پہنچایا گیا وہ سامان جس کی انہیں ضرورت تھی. تو کس طرح سے آپ لوگوں نے یہ سارا ریلیف ورک کیا؟ اس حوالے سے بہت شکریہ ڈاکٹر فرحانہ، آپ نے موقع دیا یہاں پر بات کرنے کا. میں جو ہے سب سے اہم چیز یہ بتانا چاہوں گی کہ اس مرتبہ بڑی غیر معمولی صورتحال تھی فلڈنگ کے حوالے سے جو پاکستان نے اس مرتبہ جو ہے وہ فیس کی، اور ایک جو روٹین کا ہمارے پاس مونسون ہوا کرتا تھا پیریڈ، اس سے کہیں زیادہ، اور ابھی بھی ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ بارش ہو سکتی ہے اور بہت گھنٹوں مسلسل بارش ہو سکتی ہے. کلاؤڈ برسٹ ہوئے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو فیلڈ آف ایکسپرٹیز یہاں بیٹھے ہیں، وہ میرا خیال ہے وہ زیادہ اس بارے میں بات کر سکیں گے. لیکن جس چیز کی طرف میں نشاندہی کرنا چاہ رہی ہوں، اور یقینی طور پر میں آپ کو بتاؤں گی کہ ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی نے اس حوالے سے کیا جو ہے وہ اپروچز یوز کی.
اہم بات یہ ہے کہ اس سے پہلے بھی فلڈ آیا ہے، 2005 میں آیا، 10 میں آیا، 11 میں آیا، اس کے علاوہ بھی ڈیزاسٹر آپ کے ارتھ کویک ہے، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. میں کافی عرصے سے ان ایکٹیویٹیز کے ساتھ اٹیچڈ ہوں، جیسے کہ نام سے ظاہر ہے سوشل ورک ڈپارٹمنٹ ہے، تو یہ ہمارا مقصد بھی ہے کہ یہ سوشل ورک کا جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ اسٹوڈنٹس کو زیادہ منظم کر کے لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو اس حوالے سے میں ایکٹیویٹیز میں مسلسل بزی رہی ہوں. لیکن ایک چیز جو جس چیز کا مجھے بہت شدت سے احساس ہو رہا ہے وہ ایک ہے کہ ایک ہولسٹک اپروچ، ایک پلاننگ، ایک ڈیپ ڈاؤن پلاننگ اور ایک انٹیگریٹڈ پلاننگ، جس میں آپ تمام جو آپ کے متعلقہ ادارے ہیں اور لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، نہیں کیا جاتا ہے، جس وجہ سے اس طرح کی ڈیزاسٹر مینجمنٹ مجھے لگتا ہے کہ اس کے جو مسائل ہیں وہ یا اس کے جو کانسیکوینسز ہے یا ریپرکشنز ہیں وہ کہیں زیادہ ہم فیس کرتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا کلائمیٹ چینجز ریالٹی ہے، میں اس سے انکار نہیں کر رہی، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ایک انٹیگریٹڈ اپروچ ضرور ہونی چاہیے. جو بھی پلاننگ کی جائے، جب پتہ ہے آپ کو کہ دریا جو ہے وہ 25 سال بعد صحیح اس راستے سے گزرے گا، تو وہاں پر ایسے جیسے ہم نے دیکھے بڑی ہی ڈیواسٹیٹنگ جو ویڈیو تھی، جو کہ وہ پورا ہوٹل جو ہے وہ آپ کے زمین بوس ہو گیا. بالکل. اور ایسی کئی عمارتیں ہیں. یہ تو وہ آسپیکٹ ہے جو ہم نے دیکھا، جو ہم نے سب نے ایک لے مین کے طور پہ بھی آپ مان لیجئے کہ انٹرنیشنل میڈیا نے بھی اس حوالے سے بہت رپورٹنگ کی ہے، وہ بھی رپورٹس وغیرہ بھی اس کے سامنے ہیں. لیکن جس بات میں بات کرنا چاہتی ہوں وہ ہے ٹراما. وہ اس لیے کہ لوگ دوبارہ اپنے اس لائیولیہوڈ میں نہیں جا سکیں گے. مجھے ایک جگہ پہ نماز پڑھنے کی، ایک جگہ پہ چائے پینے کی، ایک جگہ پہ کرنے کی عادت ہے. ایک جنرل رسپانس آپ کو میں دے رہی ہوں، لیکن اس لائیولیہوڈ تک ہم نہیں لے جا سکیں گے لوگوں کو. اور ابھی بھی بہت ساری ایسی امیدیں، مجھے لگتا نہیں ہے کہ بہت اتنا کچھ کام ہوا ہے، لیکن اگین ایک سرٹن ڈائریکشن، ایک سرٹن پلانڈ رسپانس مسنگ ہے، اور سب لوگ کام کرنا چاہتے ہیں. اگر یہاں جو ایکسپرٹیز بیٹھے ہیں وہ یقیناً اس بات کو وہ کنفرم کریں کہ بہت سارے لوگ جو ہے انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ، کچھ لوگ اپنی پروفیشنل آپ کی رسپانسبلٹی کے طور پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ان کو اس پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے. یعنی آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایسا سسٹم اب ایٹ لیسٹ جنریٹ ہو جانا چاہیے کہ ایک نارمل سے کوئی بھی عام آدمی اگر کہتا ہے کہ جی میں نے کوئی اس میں مدد کرنی ہے تو وہ بھی اس کا حصہ بن سکے. بالکل. اور اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 3 ٹائم کا جو ہے کک رکھ کے کھانا بنا دینا، کھانا پرووائڈ کر دینا، اور یہ اگر آئی ایم سوری یہ ایک ڈیزاسٹر کا رسپانس نہیں ہے. اس کا رسپانس ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ ہے، اس کو اس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے پاس اس کے پروفیشنز بھی موجود ہیں، ہمارے پاس اس کا ڈپارٹمنٹ موجود ہے، تو پھر وہ پروفیشنل طریقوں سے کام ہونا چاہیے. ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی، اور اس پہ میرے حساب سے اس کو رسپانس بہت پروفیشنل انداز میں انسٹیٹیوشنل رسپانس کنسیڈر کرنا چاہیے. یونیورسٹی ایک بہت بڑی تعداد میں ایکسپرٹیز لے کے بیٹھی ہوئی ہے. آپ نے کلائمیٹ چینج کی بات کی، آپ نے مرین اس کے حوالے سے بات کی، تو یہ مینگروف کے جنگلات ہیں، اور یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو میرا بہرحال فیلڈ نہیں ہے، لیکن ٹائم ٹو ٹائم وہ رپورٹس ایسی نظر سے گزرتی ہیں تو اس سے لگتا ہے کہ وہ ایک انکلوسیو اپروچ نہیں ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ میں. اس کو ہونا بڑا ضروری ہے. اور یونیورسٹی نے، طالب علموں نے اپنی سطح پر، ٹیچرز نے اپنی سطح پر بہت زیادہ یہاں پر آپ کے امدادی سامان پہنچایا ہے. ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس امدادی سامان کو لوٹا گیا، کیونکہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ہمارے مختلف NGOs رن کر رہے ہیں، پاس آؤٹ ہیں، انٹیریئر سندھ میں کام کر رہے ہیں، بلوچستان میں کام کر رہے ہیں، KPK میں کام کر رہے ہیں. تو انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی میڈم آپ جو ہمارے لیے کر سکتی ہیں، تو ہم نے کیا ان کے ساتھ. یقیناً میڈم جو ہماری یوتھ ہی تو ہے، جو ہماری پاور ہے، ہماری انرجی ہے، اور جب ہم اس کو ایک پراپر ڈائریکشن دیتے ہیں تو ہم چیزوں کو صحیح طرح سے اور صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں. آپ نے اچھے پوائنٹ ریز کیے. کیپٹن صاحب آپ کی طرف آؤں گی. ہم بہت ساری پرابلمس کی بات کر رہے ہیں، ایسا ہوا ویسا ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. کیا ہم نے اس کی روٹ کاز پہ بھی کوئی توجہ دی ہے کہ یہ تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں، ایک فطری امر کو تو نہیں ہم روک سکتے، لیکن پھر بھی ہمیں یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا کہ اگر ایسا ہوگا تو ہم کس طرح سے، ہم یہ کیوں ہوا اور ہم کس طرح اس کو مینیج کریں گے. دیکھیں کچھ چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اپنے کنٹرول میں ہوتی ہیں. صحیح. تو بہت پرانی مثال ہے کہ یو ٹائٹن اپ روپس آف یور کیمل اینڈ اف دین کیملز رن اوے then it is called an act of God. صحیح. But the things which are in your control, you cannot blame completely, it's an act of God. دوسرے یہ ہے کہ the best learning is from a real accident. صحیح. But nobody can afford accident for the learning. تو یہ ہے کہ ہم اور the post actions which is taken after the accidents,
make the accidents control or make it a disaster. यानी प्लानिंग होगी तो हम That's चीज़ों what को I मैनेज say करेंगे ना. कि वो जब पता लगता है जब when actual happening is there. एग्जैक्टली. तो रूट कॉज तो ये है, देखें कि हमारा जो कल्चर है, अब हम इस कल्चर को अगर डेवलप कंट्रीज से कंपेयर करेंगे तो नहीं, बिकॉज वी हैव हाउ मच इलिटरेसी दिस. सो बट देयर आर वेज कि आप लोगों को कन्विंस करें. अब रूट कॉज ये है कि these rains are not coming from the rivers or the Indus or valleys or nothing. It's all coming from the ocean and the seas. अब seas में क्या है जो ocean में कि हाई टेम्परेचर की वजह से एवापोरेशन होती है सही. और उसकी वजह से क्लाउड्स क्रिएट होते हैं, फिर विंड डेवलप होती है, वो लेके आती है. अब हमने जो मरीन रेगुलेटरी बॉडी है दैट इज़ IMO, सही. यस, विच वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950. तो पहले उसमें सिर्फ बात होती थी सेफ्टी की, एंड इट वाज स्टार्टेड आफ्टर द एक्सीडेंट ऑफ टाइटैनिक. अच्छा अच्छा. जी, तो 1970s में उसके ऊपर बहुत काम हुआ. और ये जो रेगुलेटरी बॉडी है हमारी IMO, इट्स अ सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन. ठीक है. तो पहले उनका था SOLAS, विच इज सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी. अब दैट सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी वाज बिलोंग्स टू द ह्यूमन बीइंग. पहले उस पर बहुत काम हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुई, और हमारी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन है इट रिक्वायर्स अबाउट 5-6 ईयर्स. फिर उसके जितने सिग्नेटरीज होते हैं कंट्रीज़, वो जब तक 2/3 कंट्रीज़ उस पर साइन नहीं हो जाए वो कन्वेंशन रेटिफाई. ये जितने भी आप लोगों के जो भी आपके पास टेक्निकल जो भी हैं चीज़ें मौजूद हैं, बहुत सारी जदीद चीज़ों पे आप लोग काम कर रहे हैं, क्या अब जो हालात हुए उनको हैंडल करने की कैपेसिटी है उसमें? कम से कम मेरीन के हद तक तो बहुत है, बट दैट वी कैन नॉट से फॉर श्योर बिकॉज वी बिलोंग्स टू सी. अब मैं आपको ये बता रहा था कि सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी बिलोंग्स टू द ह्यूमन बीइंग. लेकिन बाद में 5-6-8 साल के बाद देखा गया कि व्हाट अबाउट दिस सी लाइफ. तो फिर देखा गया कि जब ये जहाज़ चल रहे हैं, उनसे ऑयल निकलता है, उनसे कोई ख्याल नहीं रखता कि गार्बेज को डिस्पोज कहाँ करना है. तो फिर एक मार्पोल कन्वेंशन आई, मैरीन प्रिवेंशन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल. उसके तहत ये अब नहीं 1980s से ये आई और 2-4 साल में इम्प्लीमेंट हुई. अब नॉट अ सिंगल ड्रॉप ऑफ द फ्यूल कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम एनी शिप एनी टाइम. सही सही. अदरवाइज ही शी इज इवन दो कि उसके जो पनिशमेंट है उसमें इम्प्रिजनमेंट तक है. अच्छा जी, क्योंकि देखिए यही जो आबी हयात है ये हमें भी तो चाहिए ना. यस, ये तो हम अपने लिए, हमारी भी जी, जो जी. इनटेक है हम उससे हासिल कर रहे हैं. तो अगर हमारे समुंदर साफ नहीं होंगे हाँ. या उनकी लाइफ प्रोटेक्टेड नहीं होगी तो कैसे हम जी. उसको एक तो साइकिल जो है वहाँ उसको तो चला हमने सकेंगे. कंट्रोल किया है उसको सही. फॉर द हाई सीज एंड ओशंस एंड ऑल सही. दैट. बट फॉर द कोस्टल एरिया इट रिलेट्स विद द कोस्टल और दिस रिवर्स एंड. तो अब क्या हुआ है कि इस फ्लड से जो डिज़ास्टर हुआ है हमारी सी लाइफ के लिए, कि वो जाहिर बात है कि पानी कहीं साफ जगह से नहीं आ रहा था, किसी केनाल हर तरफ से आ रहा था. हर तो तरफ से आ रहा था. उसको कैसे कर सकते हैं? इट वाज टेकिंग ऑल डर्ट एंड एवरीथिंग अलोंग विद दैट. अब वो आके गिरा कहाँ? समंदर में. तो जो हमारे कोस्टल एरियाज की फिशिंग थी इट वाज बैडली, उसका इफेक्ट आया, बैडली डैमेज. बहरहाल हम जहाँ तक ये कर सकते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम हो रहा था 28 सितंबर को, जिसमें कि 5 फॉरेन डेलीगेट्स वर ऑलरेडी अरेंज्ड कि उन्होंने आना है उनको. तो जब ये हुआ सितंबर के शुरू में, तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट एंड शिपिंग जो मोमा है इस वक्त, मेरे ज़माने में मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, उन्होंने एक सर्कुलर निकाला कि तमाम, अब दिस मिनिस्ट्री ऑफ मोमा कंट्रोल्स ऑल द पोर्ट्स, एकेडमी, PNSE, एवरीथिंग. तो उन्होंने जनरली जो हम कर सकते हैं कि उन्होंने तमाम अपने जितने भी ओकेजन्स थे, सेलिब्रेशन थी, दे
circulate कि all should be suspended. अच्छा, लेकिन ये तो चलें टेम्परेरी एक चीज़ है ना, अभी हम आपसे मज़ीद पूछेंगे इस हवाले से कि फ़र्दर हमें जो है क्या चीज़ें करनी है जो हम इस शोबे से फ़ायदा उठा सकते हैं। मदिया साहबा, आपसे जानना चाहूँगी कि अभी कुछ दिन पहले जो है हम ओशन डे और ये सब चीज़ें मना रहे होते हैं, वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी मनाया जाता है, तो पहले तो ये बताइए कि ये इसकी अहमियत क्या है, एक आम आदमी इसको कैसे समझ सकता है कि वर्ल्ड मैरीटाइम डे क्या है और हमें फिर अपना क्या इसमें कंट्रीब्यूशन शामिल करना चाहिए, मतलब क्या चीज़ होनी चाहिए जो हम भी कर सकते हैं। राइट, वर्ल्ड मैरीटाइम डे एक सेलिब्रेशन डे बनाना शुरू किया गया था, दैट वाज वेरी लॉन्ग टाइम बैक, मगर अब हाल ही में ये देखा जा रहा है प्रेजेंटली अ फ्यू इयर्स आई वुड से कि उसको बहुत रेपिटेटिवली और बहुत एहतियात से हर साल मनाया जाता है। सही। इट इज़ सेलिब्रेटेड अराउंड द ग्लोब। इसके पीछे जैसे कैप्टन राशिद ने बताया, इसके पीछे जो इदारा है वो IMO से रेगुलेट होकर यूनाइटेड नेशंस के तहत आता है और उसके सारे हर साल जो सेलिब्रेशंस होती हैं उसकी एक थीम डिसाइडेड होती है, एक कमेटी बैठती है, वो ये देखती है अब किधर दुनिया जा रही है, एनवायरनमेंट कहाँ जा रहा है, मैरीटाइम कहाँ जा रहा है, सारे एस्पेक्ट्स को मद्देनज़र रखते हुए उसके ऊपर एक थीम बनाया जाता है और उस थीम के बेसिस पे वो सेलिब्रेशन होती है। सेलिब्रेशन का मतलब ये होता है कि यू आर सपोज टू डिस्कस दोस एलिमेंट्स, कि इन टर्म्स जब आप वेबिनार करें, आप सेमिनार करें, आप कॉन्फ्रेंसेस करें, तो वट एवर यू डूइंग आपको उनके ऊपर वो एरियाज़ को डिस्कस करना है, हाईलाइट करना है, ताकि उस पर लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट हो सके, इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स के बीच में, एकेडमिया के बीच में, डिफरेंट जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर भी बच्चों को भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, उनके बीच में अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। इस साल जो हमारी थीम दैट वाज ग्रीनर शिपिंग के ऊपर, न्यू टेक्नोलॉजीज इन ग्रीनर शिपिंग पे। लास्ट ईयर था क्योंकि पोस्ट कोविड सिलसिला शुरू हुआ था, तो लास्ट ईयर इट वाज ऑन सी फेयर्स। सही। अब पोस्ट कोविड सी फेयर्स पे क्या इम्पैक्ट रहा, जाहिर है पूरी इंडस्ट्री आपकी रुक गई थी, समंदर रुक गया था, बैन्स लगे हुए थे आपके हर चीज़ पे, ट्रेडिंग्स पे बैन्स थे, तो लास्ट ईयर फिर उस पर सी फेयरर्स के ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया है उसकी वजह से। इस साल वो ग्रीनर शिपिंग्स के ऊपर है। ग्रीनर शिपिंग्स में हम बात करेंगे न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में कि व्हाट कैन बी डन एंड हाउ वी कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं फ्लड रिलीफ से और फ्लडिंग एस्पेक्ट से, तो इसको आप कनेक्ट करते हैं क्लाइमेट चेंज के साथ कि किस तरीके से नए टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को यूज़ करते हुए आप क्लाइमेट चेंज को के अंदर पॉजिटिव एक इम्पैक्ट दे सकें, राइट। अच्छा, उसके लिए फिर जब हम जिक्र करते हैं तो हम न्यू टेक्नोलॉजीज़ की बात करते हैं, हम न्यू फ्यूल्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि पास में सल्फ़र के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगी थी कि इम्प्लीमेंटेशन जो यकम जुलाई से होनी थी, कि सल्फ़र का कंटेंट जो फ्यूल यूज़ हो रहा है उसके अंदर बहुत लिमिटेड होना चाहिए, आई गेस लेस देन 1% था। सो वी आर मूविंग टूवर्ड्स थिंग्स लाइक दिस। फिर इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट से हम बात करते हैं, ऑटोनमस वेसल्स पे बात आ रही है, ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स पे बात आ रही है, ब्लास्ट वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स पे बात आ रही है, जैसे सर ने जिक्र किया, मिस ने जिक्र किया कि उसके वजह से बड़ी तबाही होती है, लोगों की लाइवलीहुड भी इफ़ेक्ट हो रहा है। तो ये सब चीज़ें किस तरीके से इम्पैक्ट होती है, ऑल कंक्लूसिवली इट इज़ ऑल वन टॉपिक बेसिकली, कंक्लूसिवली इज़ वन टॉपिक। आप अगर बात करते हैं फ्लडिंग की, तो फ्लडिंग से रिवर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, आपके रिवर्स के साथ कोस्टल लाइवलीहुड्स इफेक्ट हो रहे हैं, आपके रिवर्स भी इफेक्ट हो रहे हैं, आपके ओशन प्रिजर्वेंस पे भी फ़र्क पड़ रहा है। तो ये सब चीज़ें ऑल इन वन इंक्लूसिवली इफेक्ट हो रहा है। यानी हम इसको कह सकते हैं हमारी जो ब्लू इकोनॉमी है उसके ऊपर ओवरऑल इफेक्ट पड़ रहा है जी, तो इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है और मेरे ख्याल से ये एड्रेस हो रहा है जी, एक्चुअली ये एड्रेस हो रहा है। इफ़ आई कैन पुट इन मोर वर्ड्स, ये एड्रेस हो रहा है यूनाइटेड नेशन के तहत सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स डेवलप हुए थे, जो कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। उसके अंदर जो हम SDG कहते हैं फॉर शॉर्ट, SDG 13 वो क्लाइमेट चेंज को रिलेट करता है, SDG 7 है, SDG 14 है, ये रिलेट करता है टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को, पार्टनरशिप्स को, अवेयरनेस क्रिएशन पे, तो ये सारे एरियाज उस पर आ रहे हैं। तो इसी तरीके से वो 17 इस बार जो आपका
ग्रीनर शिपिंग के ऊपर सेलिब्रेशन थी वो इन्हीं SDG गोल्स के तहत थी. अब ये SDG गोल्स हैं, गोल्स मतलब हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, डिस्कशन फोरम्स ओपन करना है ताकि हर किस्म के लोगों के साथ, हर किस्म की इंडस्ट्री फील्ड एक्सपर्ट्स के साथ आप बैठ के चीज़ डिस्कस कर सकते हैं. जितने लोग भी रिलेटेड हैं इससे वो तमाम एक प्लेटफॉर्म पे आकर पॉइंट्स दें जिनको मद्देनजर रख के फिर फ्यूचर प्लान किया जा सके. फ्यूचर प्लान, हाँ, अगेन 2030 तक गोल्स की डेवलपमेंट चलनी है, 2030 के बाद इम्प्लीमेंटेशन पे जाएंगे. बट देन अगेन इट ऑल्सो डिपेंड्स कि आप गवर्नमेंट लेवल पे कितने आप बेहतर इसके गोल्स के ऊपर डिस्कशंस कर चुके हैं एंड व्हाट यू हैव अचीव्ड आउट ऑफ इट. सही, ठीक. डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहूँगी, आपने बात की कि बहुत ज़्यादा काम जो है वो यूनिवर्सिटीज़ का था जो उन्होंने किया भी है, असातिज़ा इकराम ने अपने स्टूडेंट्स के साथ मिलके, लेकिन साथ आपने ये भी बताया कि बहुत से ऐसे मकामात हैं जहाँ पर सामान लूट गया या इस तरह के मामलात हुए. तो क्या आप समझती हैं कि कोऑर्डिनेशन और की ज़रूरत थी बहुत ज़्यादा, और क्योंकि कहीं पर सामान बहुत ज़्यादा पहुंच गया, कहीं पर सामान बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, तो क्या जो असातिज़ा इकराम और जो स्टूडेंट्स कर रहे थे वो काफ़ी था, या गवर्नमेंट के जो इदारे काम कर रहे थे उनके साथ कोऑर्डिनेट करके आगे बढ़ने की ज़रूरत थी? इट मस्ट बी कोऑर्डिनेटेड एफर्ट. कभी भी ऐसे नहीं होता. फॉर एग्जांपल के जो भी सिंध गवर्नमेंट का नैरेटिव रहा होगा उस पे जो है कोई आपके एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट बहरहाल होनी चाहिए थी. लोगों ने, मैंने महसूस किया कि ना अपने तौर पर बहुत काम किया है. मतलब सोशल वर्क डिपार्टमेंट इसमें जो जो कर सकता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जी, उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये आपको बताना चाहूँगी कि हमने जो है हमारी एक तालिब इल्म की NGO थी जो सिंध बलूचिस्तान दोनों जगह पे उनका एक्सेस था. अच्छा. तो उन्होंने जो है मुख्तलिफ अपने फोकल पॉइंट्स बनाए हुए थे जहाँ पर रह कर के वो मुख्तलिफ इलाकों में जो आपके फूड सप्लाईज़ वगैरह दे रहे थे, तो हमने उनको रीडायरेक्ट किया कि फूड कोशिश कीजिए कि वो ड्राई फूड हो ताकि वो उसको इस्तेमाल कर सकें. एक, मेडिसिन्स हों. दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ ये कि आपके वहाँ पर ख़वातीन, बच्चे और बूढ़े मौजूद हैं जिनकी मेडिसिन की ज़रूरियात हैं, जिनकी मेंस्टेरियल हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से ज़रूरियात थी, जिनको जो है आगे मौसम चेंज हो रहा है, कुछ प्रेग्नेंट ख़वातीन थी, तो ऐसे चैलेंजेस थे. उसके बाद नेक्स्ट फेज़ में हमने मेडिकल कैंप्स मुनक़्क़द किए ताकि उन प्रॉब्लम्स को एड्रेस किया जा सके. और ख़वातीन जिनका बहुत ज़्यादा से नहीं होती, आपको अंदाज़ा है इन इलाकों में, तो हमने उनके लिए मेडिकल कैंप्स वो अरेंज किए. इसके अलावा हमने मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर मेंस्टेरियल हेल्थ एंड हाइजीन के हवाले से एक वर्कशॉप भी अरेंज की कि कैसे वो सैनिटरी जो आइटम्स वो यूज़ नहीं कर सकते, दे आर नॉट यूज टू, तो हमने उनको उसके बजाय कपड़ा कैसे यूज़ करें, उसको रीयूज़ कैसे करें, उस हवाले से भी हमने कुछ वर्कशॉप्स की. और अभी नेक्स्ट वीक में हमारे पास यूनिवर्सिटी में भी हमने एक ऐसी वर्कशॉप रखी है, बना हुआ है. तो इस हवाले से हमने रीडायरेक्ट किया. तालिब इल्मों को अगर ट्रेन करके वहाँ पर भेजा जाए तो ज़्यादा बेहतर काम हो सकता है, क्योंकि ये हमारी पावर है, ये जो स्टूडेंट्स हैं ये हमारी पावर है, और जितने अच्छे तरीके से आप लोगों की रहनुमाई के साथ ये लोग काम कर सकते हैं, हो सकता है कि आम आदमी उस तरह से ना कर सकता हो, और यकीनन ऐसा है भी. तो आप समझती हैं कि इनको थोड़ा सा और ट्रेन करने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, इसलिए कि कराची यूनिवर्सिटी को ये एक फैज़ हासिल है कि पूरे पाकिस्तान से लोग आते हैं, तो हर इलाके से बच्चे होते हैं. सिंध बलूचिस्तान से भी हैं, KPK से भी हैं, आपके गिलगित बल्तिस्तान से भी हैं. तो कहने का मतलब ये कि हर जगह से लोग आते हैं. और कहीं ज़्यादा, मैं जिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अभी आप बात कर रहे थे आपके SDGs की, डेफिनेटली सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको एक आप सारा वक्त उस इलाके में बैठकर ये काम नहीं कर सकते. अल्टीमेट आपको जो मुकामी अफराद हैं उनको ट्रेन करना है, उनको एजुकेट करना है ताकि वो इस प्रॉब्लम को, इस मसले को बर वक्त फौरी तौर पर जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है वो एक प्रॉपर रिस्पॉन्स दे सकें. सही. ठीक है. दूसरा ये कि आपके एक सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मिसकॉन्सेप्शंस मौजूद हैं. मैं उस हवाले से भी एक आध चीज़ इस हवाले से मैं ऐड करना चाहती हूँ कि लोगों ने अमूमन हर काम को जो कि ऐसा हो रहा हो रज़ाकाराना काम, उसको सोशल वर्क गिरदान लिया जाता है. सोशल वर्क जो है एक प्रोफेशनल एक्टिविटी है जिसमें हमारा तालिब इल्म 60% थ्योरी और 40% जो है वो प्रैक्टिकल फील्ड में काम करता है, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर में. कम्युनिटी में भी और मेडिकल साइड पे भी, मेंटल हेल्थ है, एडिक्शन है, स्कूल सोशल वर्क है. देयर आर सो मेनी एरियाज. आई कैन से दैट सोशल वर्क हैज़ मैनी फेसेस. तो ये सारी फील्ड में काम करता है. तो इस हवाले से मेरे पास बहुत बड़ा एक ह्यूमन रिसोर्स मौजूद है जिसको हम पढ़ाते हैं, ट्रेन करते हैं, लेकिन उस तरह से शायद आप कह सकते हैं कि उसकी सोशल मार्केटिंग, इसलिए कि हमारे काम की नौयत ऐसी है कि जहाँ पर हम काम कर रहे होते हैं, अगर मेरा तालिब इल्म अगर 4 दिन के लिए गया है तो वो अगले हफ्ते ही फिर पता लगेगा उसके बारे में. डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूँगी, जी प्लीज़. अभी चंद दिन पहले भी हमारे पास कुछ असातिज़ा इकराम आए हुए थे और हमने इस चीज़ को महसूस किया कि जब हम लोग कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें NCC की ट्रेनिंग दी जाती थी, स्काउट ट्रेनिंग होती थी और फर्स्ट एड के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती थी. क्या आप नहीं समझती कि इन चीज़ों की बेहद ज़रूरत है और ये सिलसिला हमेशा कायम रहना चाहिए हर सतह पर, यानी स्कूल लेवल पे, उस
اور کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے یونیورسٹی میں, کالج میں, تاکہ ایون مدرسوں میں, تاکہ جو بھی طالب علم ہیں ان کو بیسک پتہ تو ہو کہ اگر ایمرجنسی ہوگی تو ہم نے اس کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے, رسپانس کیا کرنا ہے ہم نے. ڈاکٹر فرحانہ بالکل درست آپ نے بات کی. آپ کو میں انفارمیشن دے دوں کہ ہمارا طالب علم جب ڈگری لے کے نکلتا ہے تو اس کے لیے مسٹ ہے کہ وہ فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ وہ لے, اس کے بغیر ہمارا طالب علم نہیں جاتا. لیکن یہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی بات ہے صرف, لیکن اس سال یونیورسٹی نے تمام اسٹوڈنٹس کو اچھا ٹھیک ریڈ کریسنٹ والوں کے ساتھ مل کے, ورنہ ہمارے ڈپارٹمنٹ میں مینڈیٹری ہے کہ وہ کروانا, کیونکہ بغیر سوشل ورک کسی بھی آپ اگر سیٹنگ میں کام کریں, فار ایگزامپل کہ اگر آپ کام کریں میڈیکل سیٹنگ میں, کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے, اور ریسنٹلی بھی ہمارے طالب علم نے اس پہ ایوارڈ بھی اچیو کیا ہے جو یونیورسٹی کے طالب علم کو ملا ہے, اس نے اپنی ٹریننگ لی, فرسٹ ایڈ کی اور بس میں کسی کو ریسکیو کیا اور ہاسپٹلائز. تو ایسے بہت ساری کیسز ہیں, سکسیزفل اسٹوریز ہیں ٹریننگز کے بعد. گرلز گائیڈ کے حوالے سے بھی آپ کو یاد ہوگا, جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ گرلز گائیڈ بہت پروموٹ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے پاس اسکاؤٹ کے حوالے سے کافی اسٹوڈنٹس میرے ساتھ جو ہے وہ اٹیچڈ ہیں, اور فرسٹ ایڈ کی ٹریننگ مینڈیٹری ہے جیسے میں نے بتایا. اور اس مرتبہ تو ہم نے 4 سال اپنے طالب علموں کو کرائی, پہلے ہم سے فائنل ایئر میں کرایا کرتے تھے, اور اس مرتبہ اچھی بات یہ ہے کہ پوری یونیورسٹی کے طالب علموں نے یہ ٹریننگ حاصل کی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, بہت ضروری ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم اپنے بچوں کو ٹرین کر دیتے ہیں شروع سے تو بہت سارے معاملات جو ہیں وہ اپنے لیول پہ اس کو حل کر سکتے ہیں. تو ابھی ہم بات کر رہے ہیں ایسے بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز پہ جو اس سے ریلیٹڈ ہم آگے بھی مزید سوالات کریں گے اپنے جو ہمارے پروفیشنلز یہاں پر موجود ہیں. وقت ہوا ایک مختصر سی بریک کا, بریک لیتے ہیں, واپس آ کر اس گفتگو کو جاری رکھیں گے. السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید. اور آج ہم سیلاب زدگان کے حوالے سے باتیں تو بہت ساری کر رہے ہیں, لیکن ان کی مشکلات اور آنے والے موسموں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میری ٹائم پروفیشنلز جو کہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ جو چیلنجز مزید آگے بڑھتے جائیں گے, ہم نے ان کو کس طرح سے ہم نے ان کا علاج ڈھونڈنا ہے, ہمارے پاس کیا چیزیں موجود ہیں, کیا وسائل ہیں, اور مزید کن کن چیزوں کو آگے لانے کی ضرورت ہے. تو ہم بات کر رہے تھے کیپٹن راشد صاحب کہ ہمارے پاس جدید ٹیکنالوجی کی کافی حد تک چیزیں موجود ہیں. تو آنے والے کلائمیٹک جو چینجز ہیں اور جو کچھ ہم اب دیکھیں گے, کیونکہ گلوبل وارمنگ میں ہمیں تمام چیزیں بتا دی گئی ہیں کہ موسموں کی یہ شدت مزید بڑھے گی, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے اور ہم اس کو کس طرح سے ہینڈل کریں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ہر چیز کے ایک سیٹ اپ کے لیے پروسیجرز ہوتے ہیں. صحیح. اور بلکہ جنرلی میں آپ کو بتاؤں, فار اینی کائنڈ آف دی پریکٹیکل تھیوریٹیکل اپیرنس, آپ اس کے 3 مین پوائنٹ دیکھیں. تو دی فرسٹ از اسیسمنٹ. اگر آپ نے اچھا اسیسمنٹ نہیں کیا ہے تو یو کین ناٹ میک اے گڈ پلان. ایگزیکٹلی. تو اگر ہم نے اسیسمنٹ اچھا کیا ہے تو پلان بیسڈ آن دا اسیسمنٹ. صحیح. اسیسمنٹ بھی اچھا بنایا, اس بیس پہ پلان بھی بہت اچھا بن گیا, بٹ یو ڈونٹ ہیو آئدر دی ریسورسز اور یور ڈیووشن, یور سنسیئرٹی فار امپلیمنٹیشن. صحیح. یہ 3 پوائنٹس اگر ملیں گے تو آپ کی ٹرائنگل کمپلیٹ ہوگی, پھر آپ کا امپیکٹ بھی بڑا پازیٹیو آئے گا. بالکل صحیح. بلکہ میں تو ہر چیز کا پہلے یہ 3 پوائنٹ بڑے امپورٹنٹ ڈھونڈتا ہوں. آئی ٹرائی ٹو سم ویئر یو ہیو ٹو ڈسٹرائے دی ٹرائنگل. جیسے ہماری شپ کولیجن ہوتا ہے, 2 جہاز ایک ڈائریکشن میں چلے, دے میٹ ٹو اے سرٹن پوائنٹ, تو اس میں ہمیں چینجز, تو دیٹ دیر سم ویئر یو ہیو ٹو اسپوائل اور یو ہیو ٹو ڈسٹرکٹ دی ٹرائنگل سم ویئر, بٹ 90% یو ہیو ٹو ڈیولپ دی ٹرائنگل. بالکل صحیح. تو اب اس سے یہ ہے کہ میرین کا میں بتاؤں کہ ابھی جو کچھ پچھلے اگلے 20 سال میں ہونا چاہیے, وی ہیو آلریڈی پلانڈ. ٹھیک.
کہ یہ ہم نے کلائمیٹیکل چینجز کو کنٹرول کرنے کے لیے منیمائز کرنے کے لیے آپ ختم نہیں کر سکتے. بالکل. اس وقت ایگزسٹنگ اباؤٹ 60,000 شپس آر سیلنگ. صحیح. اب اس کا آپ 60,000 شپس کا ایگزاسٹ دیکھیں. جو ہمارے VLCC ہوتے ہیں ویری لارج کروڈ کیریئر, دے آر ابو 300,000. پھر 350 سے ابو جو ہوتے ہیں وہ ULCC ہوتے ہیں, ان کا $100 to $150 ٹنس پر ڈے کنزمپشن ہوتا ہے. اب آپ بتائیں 100-150, اور ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ نے دیکھا ہوگا کول تار جب برن ہوتا ہے, نو ڈاؤٹ کہ اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم, لیکن ایک دفعہ جو برن ہو جاتا ہے تو اس سے جو اسموک, اس سے جو ڈسٹرب ہوتا ہے, وہ پیٹرول جو ہے 1 منٹ میں ہو جاتا ہے. بالکل صحیح. تو اس پہ ہم نے کام کیا, اور ماشاءاللہ ہماری جو آرگنائزیشن ہے انٹرنیشنل, تو انہوں نے اس کو لو فیول کنزمپشن پہ لے کر آئے ہیں. صحیح. کہ لو فلیش پوائنٹ, کہ کسی طریقے سے جو ہائی فیول آئلز ہوتے ہیں جن کا ایگزاسٹ ہوتا ہے ان کو کیسے. اب یہ ہے کہ حالانکہ جو کیپٹن ہوتا ہے فرام دا ناٹیکل سائٹ, اس کو ایک جب ماسٹر کورس کرتا ہے تو اس کا ایک پیپر ہوتا ہے ایکا کا انجینئرنگ نالج کا, جو ہی نوز کہ واٹ از مین انجن, واٹ آر دا آکسیلریز, بٹ اتنا ڈیپ نہیں. لیکن اب آپ سوچیں کہ پچھلے کچھ دنوں سے ابھی میرے پاس انسٹیٹیوٹ میں ابھی وہ کورس اسٹارٹ ہوا ہے IGF. اب وہ کیپٹنز کو بھی کرایا جا رہا ہے, چیف آفیسرز کو بھی کرایا جائے, کہ انہیں پتہ ہو کہ انہوں نے کس طریقے سے انجن استعمال کرنا ہے تاکہ اس میں کم سے کم فیول استعمال ہو. جیسے آپ کا ڈرائیور ہے, جب ڈرائیور چلاتا ہے تو وہ جناب مجھے اس کا کنزمپشن آتا ہے 12-13, جب میں چلاتا ہوں تو 15-16 آتا ہے, کیونکہ اس کو نہیں پتہ کہ میں نے اگر وہاں روکنا ہے تو یہیں سے اس کو ایکسیلیٹر کو کنٹرول کروں. اب اس نے تو ایکسیلیٹر بھی پورا دیا اور وہاں جا کے روکا, تو اس دوران جو فیول استعمال ہوا وہ ایگزاسٹ ہو کے نکلا, تو آپ کے پیسے بھی گئے, اور پیسے سے آپ نے ڈیزاسٹر بھی خریدا. دیٹ آئی ایم ٹاکنگ آن اے ویری لو پروفائل. لیکن قطرہ قطرہ کر کے تو ہم نے اس کو اس طرح سے کنٹرول کیا ہے کہ آئندہ جا کے ہم اس کو جو ہے لو فلیش پوائنٹ کے اوپر لے کے آئیں گے, اور اس میں سلفر کنٹینٹس کا بھی اتنا خیال رکھا گیا کہ جو ابھی مدیہ بتا رہی تھی آپ کو کہ فرام جولائی 2020 ناٹ ناؤ, پہلے 3.5% سلفر کنٹینٹس ہوتے تھے فیول میں, اس کو منیمائز کیا گیا ہے 0.5%. بلکہ کچھ سیکا کچھ ایریاز ایسے ہیں کہ ڈونٹ الاؤ ٹو یوز دا فیول ایون لیس دین 0.1% آف سلفر. تو آپ دیکھیں کہ کتنا کنٹرول. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہم نے یہ کنٹرول کیا ہے کہ جو ایگزاسٹ ٹیمپریچرز ہوتے ہیں, ظاہر بات ہے کہ جب ہائی فیول ہوگا اس کے لیے ایگزاسٹ ٹیمپریچر بھی زیادہ ہوں گے, اس کے گیسز بھی زیادہ نکلیں گی, ان کو کیسے تاکہ ایٹماسفیئر بھی پولیوٹڈ نہ ہو, اس سے جو کلائمیٹیکل چینجز ہوں اس سے بھی کنٹرول. یعنی جو پلاننگ آپ لوگوں نے آئندہ 20 سالوں کی ہوئی ہے اس پر آپ لوگ کام شروع کر چکے ہیں, اور اس کے رزلٹ بھی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اب آپ آنے شروع ہو گئے. اب ہے کیا کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں, اٹس ناٹ یور ہاؤس کنٹرولڈ اور کوئی ہاؤس کی مثلا کوئی چیز ایسی فارمیلٹی جو آپ کا, اٹس گلوبل. مثلا پہلے آپ اپنے گھر سے شروع کریں, ہو رہا ہے بالکل ایسے گھر سے شروع کریں, ہمیں تو اپنے آپ کو بچانا ہے. جی گھر سے شروع کریں, پھر اپنے ایریے سے, پھر کمیونٹی سے, پھر سٹی سے, پھر کنٹری سے, دین انٹرنیشنلی. تو انٹرنیشنلی تو بہت ہو رہا ہے, ہمیں اپنے آپ کو لیکن ہمیں اپنے دریاؤں اور سمندر کو بچانا ہے, دیکھنا ہے کہ ہم کیا کریں. تو اس کے اپنے لیے موسم کو اچھا رکھنا ہے. یہی ہے کہ اس کا بیسٹ اسسمنٹ ابھی سے شروع کریں. میں نے بتایا تھا نا کہ جب ایکسیڈنٹ گیو یو دا بیسٹ لرننگ, اب یہ ہو گیا تو اس سے دیکھیں. اور وہی بات ہے کہ جو کچھ ہوا ہے اس کے ڈیزاسٹر کا پورا آپ اسسمنٹ کریں کہ کیا شارٹ فالز تھے, کیا لیگ بیہائنڈز تھیں, اگر کوئی جائز تھیں تو دیٹ از
مطلب جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ایٹ لیسٹ ہم کب کریں نا, کیونکہ اس سے پہلے بھی 2010 میں بھی ہم نے دیکھا, پھر اس سے پہلے جب زلزلہ آیا تب ہم نے دیکھا. یہ اسسمنٹس تو بڑے عرصے سے جاری ہیں, لیکن اب کرنے کا وقت آ گیا میرے خیال ہے. اس طرح ہم نے یہ کیا ہے میڈم جی جی کہ ہمارے انسٹیٹیوٹ میں وی ہیو اباؤٹ یو کین سے اوور 100 کورسز, صحیح, موسٹلی مرین. بٹ اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے کہا نا کہ ہمیں سیفٹی, انوائرمنٹ سیفٹی, ہیلتھ ہیزرڈس, فائر, اس سیکیورٹی, ان سب کے اوپر بھی تو ہم تمام, کیونکہ یہ تمام چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں. ایگزیکٹلی, ہم کسی ایک چیز پہ صرف کام نہیں کر سکتے. چیزوں کے لیے ایون KSC کے لوگ بھی ہمارے پاس ٹریننگ کرنے آتے ہیں. صحیح. تو میں آپ کے توسط سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جو بھی آرگنائزیشنس ہیں اس ریلیٹ سے, کیونکہ ہے یہ کہ آپ کا ویژن, جب میں نے سیکنڈ آفیسر کیا تھا تو انہوں نے ہمیں فریج بھی پڑھایا. ایگزیکٹلی, مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ کا ویژن بھی بڑا ہو اور آپ کو بنیادیں پتہ ہو نا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم تمام ٹریننگ کے لیے our door steps are open for any kind of assistance, any kind of support. اب بس کرنے کا وقت ہے, کرنے کا وقت ہے. تو بالکل اب دیکھتے ہیں ہم آپ لوگوں کے جو پروفیشنز ہیں مزید کیا کیا اس کے بارے میں ہمیں بتاتے ہیں. مدیحہ صاحبہ, آپ یہ بتائیے گا کہ ہم بہت ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ معاملات خراب ہوئے, یہ اس وجہ سے خراب ہوئے, لیکن کہیں پر ہماری اپنی غلطیاں بھی تو ہوں گی نا. یہ جو کلائمیٹک چینج کی ہم بات کرتے ہیں, ہم پرٹیکولرلی اپنے ملک کی, اپنے وطن کی بات کریں, تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس میں کچھ ہماری غلطیاں بھی ہیں؟ ڈپلومیٹلی یس, ہماری غلطیاں ہیں اگر دیکھا جائے, کیونکہ اگر ہم سٹارٹ کریں اپنے گھروں سے ہی تو ہم لوگ کتنی چیزیں کرتے ہیں. بہت عام سی بات ہے, ہم اپنے ہی اسٹریٹس کو لیٹر آؤٹ کرتے رہتے ہیں, اپنے گھر کا کچرا باہر پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے یہاں وہ ایک پرانے بچپن سے ہم بھی دیکھ رہے آ رہے ہیں, سب بھی دیکھ رہے ہوں گے, اب بھی یہ ہو رہا ہے ڈسپائٹ کہ اتنی پلاننگز ہو رہی ہیں, اتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں, گلوبل وارمنگ کا کیس اوپر چل رہا ہے, ہائیز رائز میں چل رہا ہے, ڈسپائٹ دیٹ لوگ کچرا اکٹھا کرتے ہیں, جلا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو چیزیں تو ہو رہی ہیں, ہمارے اینڈ سے ہیں, ہم دعا بڑھا رہے ہیں, ہم اپنے ٹورسٹ اینڈس پہ جاتے ہیں, کوسٹل کمیونٹیز کی طرف جاتے ہیں, سمندر کے پاس جاتے ہیں, ہمارے بیچز پلیوٹیڈ ہیں. بیچ خود پلیوٹ نہیں ہو رہے ہیں, ہم پلیوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ریورس جائیں, جو ٹورسٹ کے سارے ڈیسٹینیشنز بن گئے ہیں, جو بھی ریورس جاتے ہیں یا جو بھی یہ لوگ لیکس کی طرف جا رہے ہوتے ہیں ٹورزم کے لیے, وہ سارے ایریاز خراب ہو رہے ہیں. who is responsible for that? we as human being are. تو اس کے اندر پتہ ہے یہ والی بات نہیں ہے کہ غریب ہیں تو وہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں ہم اس کو اداروں کو بلیم نہیں کر سکتے, اس میں آپ اداروں کو بلیم نہیں کر سکتے, نہ حکومت کو بلیم کر سکتے. نہیں, یہ اس میں ہر قسم, یہ ہر شہری کا اپنا فرض ہے, سٹیزن کا اس کے اندر انوالوڈ ہے, اور یہ ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کے اوپر کام کریں. اور پھر یہ کہ سب سے زیادہ درخت کاٹنے کے بجائے درخت لگانے کی ضرورت ہے. پلانٹیشن بہت امپورٹنٹ ہے کلائمیٹک چینج کے حوالے سے. رجحان ہی نہیں تھا, رجحان نہیں ہے. اب ہمیں ہر شخص کے لیے لازم کرنا ہوگا کہ پہلے ایک درخت لگاؤ اور پھر زندگی میں آگے بڑھو, کچھ اور کرو, اور پھر اس کی پروٹیکشن بھی تمہاری ذمہ داری ہے. میرے خیال ہے کہ ہمیں ان چیزوں کی طرف آنے کی ضرورت ہے. میڈم, آپ کو سمجھتی ہیں کہ آپ اگر اسٹوڈنٹس کو یہ میسج دیتی ہیں کہ ہر اسٹوڈنٹ نے ایک درخت لگانا ہے, ہم کو یہ اسکول میں کہا جاتا تھا اور ہم لگاتے تھے اور پھر دعائیں پڑھ پڑھ کے اس پہ دم کر رہے ہوتے تھے کہ یا اللہ یہ سر سبز رہے, جی ایگزیکٹلی, بہت اس کی کیئر کرتے تھے. تو کیا ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں ہے, آپ سمجھتی ہیں, تاکہ ہم اگر بنیاد رکھیں گے بچوں کی ان تمام چیزوں کی تو آگے اچھے رزلٹ ملیں گے نا. لکیلی کہ پاکستان جو ایسے خطے میں ہے کہ یہاں پر 4 سیزن آپ آبزرو کرتے ہیں, ہر سیزن کی اپنی پلانٹیشن ہے. جب بھی آپ جو کویسچن پوچھ رہی تھیں آپ سے, کیپٹن صاحب سے بھی اور آپ کے ڈاکٹر صاحبہ سے بھی, مدیحہ سے بھی, تو اس میں جو میں نے فیل کیا کہ اب ہمیں اگر سوچنا ہی ٹھہرا اور کلائمیٹ چینج ایک ریالٹی ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم, جیسے انہوں نے کہا کہ 20 سال کی ہم نے پلاننگ کر رکھی ہے, جی بالکل, اس پلاننگ میں ہمیں تھوڑا سا کنسیڈریشن جو اوور آل ادارے کرتے ہیں اس میں اس بات کا ہمیں دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ اسسمنٹ یقینی طور پر وہ پہلا اسٹیپ ہے کسی بھی چیز کو پلان کرنے کے لیے. اویئرنیس وڈ بی دا فرسٹ پوائنٹ, آئی تھنک. اویئرنیس کہ آخر یہ کیوں ضروری ہے, بالکل, ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو ہم کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے. اور اس اویئرنیس کے لیے سب سے بہت بڑی تعداد میں ہمارے پاس غالباً 50% سے زیادہ یوتھ موجود ہے. یوتھ آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں مانٹیسری اسٹارٹ سے لے کر کے اپ ٹو یونیورسٹی اسٹوڈنٹ. بالکل, تو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنے طالب علموں کو جو آپ کے ڈیزاسٹر ہو چکا ہے اس کو سمجھتے ہوئے آنے والے ڈیزاسٹر کو روکنے کے لیے وہ ہم
فورس آج سے تیار کریں. یہ ہم کیوں نہیں سوچنا چاہتے کہ ہمیں اچھے سٹیزنز جو ہے وہ پروان چڑھانے چاہیے اسکول سے, تاکہ ان کو پتہ لگے کہ آپ اپنے انوائرمنٹ کا, اپنے اسکول کا, اپنا اور اپنی جو آپ کا کمیونٹی اراؤنڈ آپ کے ہے سراؤنڈنگ میں, اس کا آپ نے کیسے دھیان کرنا ہے. تو اگر ہم ایک اچھا سٹیزن بنانے کی طرف دھیان دیں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے ہم کور اپ کر سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس کو آپ کے کریکولم کا حصہ ہونا چاہیے اور ایک اون کرنے والی سچویشن ہو. بچہ ہے اپنے اسکول کو اون کرے, بچہ ہے اپنے کلاس کو اون کرے کہ میری کلاس ہے, میں اس کو ایسے نہ کروں. تو تھوڑا سا مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا ری ڈائریکشن پہ جانا پڑے گا اگر ہم اس قسم, کیونکہ کلائمیٹ چینج اٹس اے ریالٹی. ٹھیک ہے, ظاہر ہے ہم بھاگ نہیں سکتے, اس سے ہم بھاگ نہیں سکتے. ہاں, جیسے بھی انہوں نے کہا کہ آپ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں ان کو آپ جو ہے وہ منیمائز کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. دوسری بات, جب بھی ہم کسی ادارے کو کے ڈیزاسٹر کو ہم ڈیل کرنے کی بات کرتے ہیں, اس میں 4 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ریسکیو. اگر ہم سولوشن کی طرف ہم جانا چاہیں تو ریسکیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے انسانی جان ہے, لائف اسٹاک ہے, آپ کے ہیریٹیج ہے, اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے دریاؤں اور اس کے آس پاس ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کے ہے کہ آپ پاپولیشن کو ریلیف کیسے دیں. اگر آپ ریسکیو کی بات کریں وہ شارٹ لیف ایکٹیویٹی ہے, ریلیف کی بات کریں وہ شارٹ لیف ایکٹیویٹی ہے, لیکن آپ کو اس میں ان کو کنسیڈر کرنا ہوتا ہے کہ ان کو آپ سیف پلیس پہ لے جائیں اور ساری چیزیں کریں. تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے وہ ہے ریہیبلیٹیشن. اس ریہیبلیٹیشن میں جیسے میں نے کہا کہ آپ کو بہت ضروری ہے کہ آپ اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ ریہیبلیٹیشن کس کی کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, کتنی لانگ ٹرم پہ کر رہے ہیں. اور اس کے بعد ری ڈیولپمنٹ میں یقینی طور پر مقامی لوگوں کے مفادات کا خیال رکھنا چاہیے. آپ کے جو بہت سارے بااثر افراد ہیں ان کے مفادات کا آپ کو خیال, لیکن اس میں پلاننگ فیز کو بہت ڈیپ ڈاؤن اسٹڈی بیسڈ آن اسیسمنٹ, گراؤنڈ ریالٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر آپ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم ایسے کسی بھی چیلنجز سے وہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے. اور مجھے پاکستانی قوم, پاکستانی یوتھ اور تمام لوگوں سے بہت امیدیں ہیں. یقیناً ہمیں تو فخر ہے ہم اپنی یوتھ پر, اور کوئی بھی اگر آپ نے عمارت بنانی ہوتی ہے تو سب سے پہلے اس کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں. بنیادیں مضبوط ہوتی ہیں تو عمارت مضبوط ہوتی ہے. یہاں جتنی بھی گفتگو ہوئی اور جو میں سمجھ پائی ہوں, میرا خیال ہے کہ بے انتہا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم بچوں کو صرف بہت ساری کتابیں دے کر عالم فاضل بنانے کی کوشش نہ کریں, بلکہ ان کی تربیت پر اور وہ جو بیسک نیڈز ہوتی ہیں کسی بھی سوسائٹی میں مل جل کر رہنے کی, ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے ساتھ رہنے کی اور ایک دوسرے کو مشکل کے وقت میں بچانے کی, ان کے پر توجہ دیں. ہم دنیا بھر کی مثالیں دیتے ہیں کہ جی چائنا اور جاپان میں جو ہے اسکول لیول پہ بچوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے کلاس رومز کو خود صاف رکھنا ہے, آپ نے اپنے اسکول کو خود صاف رکھنا ہے, آپ اپنے گھر کو اور گلی کو صاف رکھنا ہے. تو ہم یہ مثالیں دیتے وقت ان بچوں سے یہ کام کرواتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر ہم اسکول لیول پر, کالج لیول پر, یونیورسٹی لیول پر یہ تمام چیزیں جو بار بار ہم اس پروگرام کے توسط سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر ان ٹریننگز کی ضرورت ہے جو گرل گائیڈ, اسکاؤٹ اور NCC کی ٹریننگز دی جاتی تھیں, جو فرسٹ ایڈ کے حوالے سے ٹریننگ دی جاتی تھی, کسی حد تک کچھ یونیورسٹیز میں موجود ہے, لیکن اس کو پورے سسٹم میں لازمی قرار دینا ضروری ہو گیا ہے. اگر ہم اس کو لازمی قرار دیتے ہیں تو نہ صرف یہ کہ ہم اپنے ہی ملک کی, اپنے ہی بچوں کی بنیادوں کو مضبوط کریں گے, بلکہ آنے والے وقتوں میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی مشکل آتی ہے تو یہی بچے جو ہمارا مستقبل ہے نہ صرف اپنے آپ کو بچائیں گے بلکہ دوسروں کو بھی محفوظ مقامات تک پہنچا سکیں گے. پروگرام کو مکمل کرنے سے پہلے میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. پروفیسر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بہت اچھے پوائنٹس ریز کیے اور یقیناً ہمیں اپنی یوتھ پر فخر ہے, یقیناً وہ آگے بھی بہت اچھے کام کریں گے. پرنسپل صاحب آپ کا بہت شکریہ. کیپٹن صاحب آپ نے بھی اپنے جو شعبے کے حوالے سے جو چیزیں بتائیں وہ بھی یقیناً بہت اچھی ہیں اور ان پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. مدیحہ صاحب آپ کا شکریہ, آپ نے جو اپنی پروفیشنل ایکسپرٹیز دی اس کا یقیناً لوگ فائدہ اٹھائیں گے جو سن رہے ہیں اس پروگرام کو. تو آپ سب کے شکریہ کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کو مکمل کرتے ہیں. انشاءاللہ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان فرحانہ اویس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.